حضرت گرامی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی، اور یہ تصور غلط ہے کہ آپ کی پیدائش کعبے میں ہوئی، یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے، یہ آپ کے لیے فضیلت کی بات ہے۔ آپ کے لیے اس میں کوئی شرف کی بات نہیں ہے، اس میں آپ کی فضیلت نہیں ہے، آپ کا شرف نہیں ہے، آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ خود کعبے کے لیے شرف کی بات ہے، خود کعبے کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش کعبے کے اندر ہوئی۔ اب رہی یہ بات کہ جب آپ کے لیے اس میں کوئی شرف کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے، تو آخر اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کا راز آخر کیا تھا؟ تو صوفیاء کرام نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت و تدبیر نے یہ چاہا، یہ ارادہ فرمایا کہ علی کعبے کے اندر پیدا ہوں، علی کی پیدائش کعبے میں ہوں، اور لوگوں کو علی کعبے سے ملیں، تاکہ لوگوں میں یہ پیغام جائے، لوگوں میں یہ میسج جائے کہ اگر تمہیں علی کو لینا ہے، میں تمہیں علی کو اپنے گھر سے دے رہا ہوں، اگر تمہیں علی کو لینا ہے تو خدا کے گھر سے لو، اور اگر خدا کو لینا ہے، خدا کو پانا ہے، خدا تک پہنچنا ہے، خدا تک رسائی حاصل اگر تمہیں کرنی ہے تو علی کے پاس آؤ، علی کی اور چوکھٹ میں آؤ، علی سے اپنا رشتہ جوڑو، علی سے محبت کرو۔ یہی حکمت تھی۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّعْيَةَ الرَّجُلَ یفتح اللہ علی یدیہ، میں یہ جھنڈا، یہ علم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت خیبر کو فتح فرمائے گا۔ سب سے جو بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایسا شخص ہوگا کہ اللہ و رسول کا وہ محبوب ہوگا، خدا کا محبوب ہوگا، رسول کا محبوب ہوگا۔ سب سے زیادہ اعزاز کی بات یہی تھی، ورنہ تو سبھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ و رسول سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ اللہ و رسول کی محبت کی خاطر ہی انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا، اپنا دیار چھوڑا تھا، اپنی تجارت چھوڑی تھی، اپنی دولت چھوڑی تھی، اپنا مال چھوڑا تھا، اپنے رشتے ناتے داروں کو چھوڑا تھا۔ سبھی اللہ و رسول سے محبت کرنے والے تھے، لیکن ان کے لیے سب سے زیادہ جو اعزاز کی بات تھی، جو فخر کی بات تھی، جو شان کی بات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو خدا و رسول کا محبوب ہوگا۔ فاتح خیبر تو ہوگا ہی، رسول اور خدا کو محبوب تو وہ رکھے گا ہی، لیکن وہ خدا و رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہی تھی۔ اسی وجہ سے راوی حدیث فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی فرماتے ہیں فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُؤْتَاهَا، تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوری رات، ساری رات اس حال میں گزار دی۔ کس حال میں؟ کروٹ بدلنے میں، باتیں کرنے میں کہ کون وہ شخص ہوگا، کون وہ خوش نصیب شخص ہوگا جسے کل یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ ہو کر رہے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جھنڈا میں کل ایک شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت خیبر کو فتح فرمائے گا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بات ہو کے رہے گی، یہ بات ہوگی۔
اللہ کی عطا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. چنانچہ جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. سب کی نگاہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لب مبارک کی جانب ٹکی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزدہ کس کو سنا رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ان کی آنکھیں دکھتی ہے، وہ بیمار ہیں. فرمایا بلاؤ. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالی. علی فرماتے ہیں میری آنکھیں ایسی ہی ٹھیک ہو گئی کہ گویا کبھی دکھتی ہی نہیں تھی، کوئی درد ہی نہیں تھا، کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، کوئی مرض ہی نہیں تھا. حضرات گرامی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الغرض خیبر کو فتح فرمایا. روایات میں آتا ہے کہ خیبر کے دروازے کو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس دروازے کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دروازے کے اوپر چڑھ کر خیبر کو فتح فرما رہے تھے. بعد میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو پھینک دیا تو 40 سے کم لوگ اس دروازے کو اٹھا نہ سکے.